آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اجلاس سے ہم کیا پیغام دے رہے ہیں ٹورسٹ کو؟ دیکھیے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی سال پہلے ہونا چاہیے تھا، کئی سال پہلے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ٹورزم ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. میں نے کبھی بہت سے ممالک دیکھے ہیں کہ اس کی جو انکم ٹورزم سے بہت زیادہ ہے. یعنی ملک کی جو دوسری انڈسٹری ہے اس سے کئی زیادہ اس کی جو ہے وہ ٹورزم سے زیادہ ہے اس کی. الحمدللہ پاکستان ابھی ایک پرامن ملک ہے اور موجودہ حکومت ڈسٹرکٹ لیول پہ اور تحصیل لیول پہ سے لے کر پروونشنل اور فیڈرل گورنمنٹ تک اس پہ خصوصی کافی حد تک اس پہ ہو گئی ہیں. میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بڈگرام ایک ایسی پسماندہ علاقہ ہے. ابھی شکر اس بات بھی ہے کہ سی پیک ایک بہت بڑا روڈ ہمارے یہاں سے گزر گئی ہیں چائنا کا. حکومت کو چاہیے کہ یہ علاقوں کو خصوصی توجہ دے. یہ ہماری علائی تحصیل اور تحصیلی بڈگرام میں صحت کی بہت زیادہ مقامات ہیں اور اس طرح زراعت پہ دیں، اس طرح ٹورزم ہو، ہماری زراعت پہ ہو، ہماری جنگلات پہ ہو، تو یہاں لوگوں کو ایک بہترین صحت بھی ملے گا، بہترین ٹورزم بھی ملے گا اور بہترین خوراک بھی ملے گا اور یہ پورے پاکستان کے مفاد میں میں سمجھتا ہوں. ہم اگر یہاں پر کلچر ایونٹ کرتے ہیں تو اس کو بھی ترقی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ہم اگر یہاں پر سیاحتی مقامات پر اجلاس بلاتے ہیں تو اس کو بھی ترقی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ہم اگر یہاں پر سیاحت کی فروغ کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو ان لوگوں کے کیا پیغام دیں گے آپ؟ بدقسمتی سے تو یہ پورے پاکستان میں یہ ہے. دیکھیں اگر یہ بعض علاقوں میں اگر حکومت اتنی اسٹرگل اور سخت ایکشن نہ لے تو ہمارے مری اور ناران یہ جو گلیات وغیرہ علاقے ہیں یہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن حکومت اور ٹورزم اس بات پہ توجہ نہیں دیتا. جو حقیقت ہوتی ہے روڈ پہ ہوتی ہے، جو لوگوں کو بہترین سہولتیں میسر کرنے کے لیے ہوتے ہیں تو پوری کوشش اپنی کرتی ہے. تو یار اوورآل اگر آپ دیکھیں پاکستان پورے ایک پروپیگنڈے کے ضرب میں تو ہے. کوئی آپ کو گاڑی کوئی نہیں دے سکتا، آپ کو ایجوکیشن کو آپ کو نہیں دے سکتا، آپ کو صحت کو نہیں دے سکتا. یہ تو ہماری فطرت میں ہے پاکستان کی. اللہ کرے کہ یہ ختم ہو جائے. بڑی بڑی